بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب ویورز؟ آج میں اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے ماہ ذی الحج کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، لیکن یہ ماہ ذی الحج کا وظیفہ جو ہے یہ ذی الحج سے پہلے ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماہ ذی الحج کا وظیفہ جو ہے وہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے، کیونکہ آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رزق میں تنگی ہوتی جاتی ہے، اور ہر کسی کے گھر میں پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے، کہیں بھی برکت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ساری دعائیں رکھی ہیں، بہت سارے وظیفے بھی رکھے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کو بھی ہم جو ہے قرآن پاک سے ہمارے رزق میں وسعت آتی ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف سوروں کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہر مہینہ جو ہے ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے برکت ہوگی یا کوئی خاص دن ہے، نہیں۔ اگر ہم ہر وقت اللہ پاک سے رزق حلال مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں رزق حلال عطا کرتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت خداوند متعال کے سامنے صرف ہاتھ جو ہے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک اب سوائے اپنے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ اوپر کرنے کی ہمیں بالکل بھی توفیق نہیں دے گا۔ ہم صرف اور صرف اپنے اللہ پاک سے ہی مانگیں گے۔ تو جیسے کہ ویسے تو مخصوص مہینے ہوتے ہیں، ماہ رمضان المبارک بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں دعائیں مانگیں، رزق وسعت کی دعائیں مانگیں اور اپنے گناہوں کے بخشش کی دعائیں مانگیں۔ ہر مہینے کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو ماہ ذی الحج کے مہینے کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب ماہ ذی الحج کے مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ ابھی ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے میں ابھی شاید 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں، لیکن ہمیں وظیفہ آج ہی میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، تو ہمیں یہ وظیفہ جو ہے ماہ ذی الحج سے پہلے ہی کرنا ہے۔ اگر 30 دن ہوتے ہیں تو ہمیں 30 تاریخ کو یہ کرنا ہے۔ اگر 29 دن ہوتے ہیں تو ہمیں 29 تاریخ کو یہ جو ہے وظیفہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے یہ ذہن میں بات رہے کہ ہم نے وظیفہ شروع ماہ ذی الحج سے پہلے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے رزق میں اس طرح کی برکت آئے گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، کیونکہ ایک ہوتا ہے اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے ذریعے مانگیں۔ طریقہ دعا مانگنے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے دعا مانگیں۔ کافی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو اس لیے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دینے والے کو تو وہ تو دے دیتا ہے، اس نے تو کہا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، وہ ہمیں کبھی بھوکا رہنے نہیں دیتا، لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا اور بھی زیادہ، ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کے علاوہ بھی چاہیے کہ ہم گھر کی ضروریات کو پورا کریں، تو اس کے لیے جو ہے کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے قرآن پاک کی سورہ ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، جس کے بعد جو ہے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رزق یعنی ہمیں پیٹ بھر کر تو ملتا ہے، رزق صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم کھاتے پیتے ہیں، رزق اس کو نہیں کہتے۔ ہمارے جو ہے کمائی میں برکت ہوگی، ہمارے پیسے میں برکت ہوگی، گھر کے ہر کام میں برکت ہوگی، ہمارے گھر میں تھوڑی سی چیز بھی آئے گی تو اس میں برکت بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ وظائف چاہیے ہوتے ہیں جن کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب ماہ جو ہے ذی الحج کے مہینے میں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں۔ 1 مٹھی چینی ہم لیں گے، اس پر 41 بار سورہ کوثر پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور 300 بار یا وہاب یا رزاق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم وہ چینی کیا کریں گے، پھر ہم وہ چینی اس چونٹیوں کے بلوں میں ڈال دیں گے ذی الحج سے پہلے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذی الحج سے پہلے ہم نے وہ چینی جو ہے مٹھی بھر چینی لینی، زیادہ نہیں،
اس پر 41 بار سورہ کوثر اور 300 بار سورہ یا وہاب یا رزاق پڑھ کر وہ چینی ہم نے چیونٹیوں کے بیلوں میں ڈال دینی ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب کسی کو رزق ملتا ہے تو وہ بہت دعائیں دیتے ہیں۔ رزق دینے والے تو اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اللہ پاک کسی کو وسیلہ اگر بناتا ہے، اگر ہم وسیلہ بن کر ان چیونٹیوں کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سب خود دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ ماہ ذی الحج سے پہلے یہ وظیفہ آزما کر دیکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو بھی گھر میں برکت ہو، انشاءاللہ آپ کو برکت ہوگی۔ آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے جب آپ یہ وظیفہ کر لیں، اور آپ کو یہ وظیفہ اگر اثر کرتا ہے تو آپ پر لازم بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو بیل آئیکن کو آپ دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو ہے معلوماتی ویڈیوز اور ہمارے مشکل وقت میں وظائف کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ سب کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اور رزق میں برکت کی دعائیں انشاءاللہ بہت ساری، میں رزق میں برکت کی دعائیں اور بھی بتاؤں گی، اور بہت سے وظائف بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ سب کا ساتھ رہا تو اس آخر میں مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ ذی الحج سے پہلے کرنا ہے